اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی گھر کا فرد گم ہو جائے، جیسے کوئی بچہ یا کوئی بزرگ اگر گم ہو جاتا ہے، اور یا وہ لوگ جو دماغی طور پہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، یا تو بزرگ ہو کے یا ویسے جوانی میں یا کسی تکلیف کی وجہ سے دماغ کی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ اپنا گھر کا راستہ بھی بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بہت ہی کوئی قیمتی چیز جو ہے نا وہ گھر سے غائب ہو جاتی ہے، یعنی گم ہو جاتی ہے، اور لاکھ تلاش کرنے سے بھی وہ نہیں ملتی اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں رکھی ہے، کہاں گئی ہے، جبکہ خدا ناستہ کوئی چوری کر لیتا ہے یا کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ، اور غائب کی چیزوں کا تو بالکل بھی علم نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب خدا نخواستہ جو ہمارا شخص بچہ یا بیٹا یا بیٹی یا کوئی جوان بھائی یا کوئی والد یا خدا نخواستہ کوئی اور بزرگ، تو پھر وسوسے آتے ہیں دل میں کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کہیں گر نہ گئے ہوں، کہیں اللہ نہ کرے حادثہ نہ ہو گیا ہو، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے لاکھ۔ اور اسی طرح اگر کوئی گھر کی چیز گم ہو گئی ہو، جیسے کوئی گولڈ ہے یا کوئی آپ کا پیسے ہیں یا کوئی بانڈ پڑے ہوئے ہیں یا کوئی اور ایسی قیمتی چیز اچانک سے گم ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گئی ہے، اور کھل کے آپ اظہار بھی نہیں کر پاتے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کسی کا کوئی اور دوسرا رشتہ دار آ گیا اور لے گیا، کہ آپ کو اندر اس پہ شک بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کہہ نہیں سکتے کہ کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں یا وہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، خدا نخواستہ۔ اور ہو بھی جاتا ہے ایسا، جب آپ کسی کو اچانک کہہ دیں گے کہ بھئی آپ کا فلاں آیا تھا اور مجھے تو اس پہ شک ہے، تو اس لیے ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک کاغذ لے لینا، سادہ کاغذ، بالکل سفید کاغذ، اس پہ آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ یعنی اگر تو کوئی گھر کا فرد گم ہو گیا، اللہ نہ کرے، یعنی کوئی جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ بچہ ہے، جوان ہے، کوئی بزرگ ہے گھر کا، اس کا نام آپ نے لکھ لینا ہے، اور دوسرا یہ کہ تاریخ وقت لکھ لینا کہ کس دن وہ گم ہوئے یا کس دن وہ گھر سے گئے ہیں، وہ لکھ لینا ہے۔ اور اگر آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہے کہ ابھی تو 4 بجے تک تو یہیں بیٹھے تھے ہمارے ساتھ اور اچانک غائب ہو گئے ہیں، تو آلموسٹ یعنی تقریباً جو ملتا جلتا ٹائم ہے وہ بھی آپ اس پہ تحریر کر سکتے ہیں اسی صفحے پہ، اور اگر ایگزیکٹ پتہ ہے، بالکل صحیح ٹائم کا پتہ، تو وہ لکھ دیں۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ یعنی ان کی جو بھی آپ کے عزیز ہیں جو بھی گم ہیں، ان کی والدہ اور والد کا نام بھی صفحے پہ آپ لکھ چھوڑیں۔ اور اگر وہ انسان نہیں ہے، یعنی کوئی چیز ہے، جیسے آپ کی گولڈ گم ہو گیا ہے یا اللہ نہ کرے پیسے گم ہو گئے ہیں، قیمتی گھڑی ہو گئی ہے، موبائل چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اس طرح سے جو بھی وہ آپ کی چیز ہے نا، تو جس پہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اللہ نہ کرے اس نے چوری کی ہو، اس کو نہیں شک آپ نے کہنا، لیکن ان کم از کم 5 افراد کے نام جو ہے نا، یعنی آپ کو جن پہ تھوڑا سا بھی شک ہے یا کسی پہ بہت زیادہ ہے، تاکہ ان میں سے فیصلے میں مشکل نہ ہو، تو 5 نام آپ نے کم از کم لکھ دیں اوپر اسی کاغذ کے اوپر۔ اور اگر وہ کیونکہ شخص تھا جو پہلے والی بات ہے، تو اس کی عمر بھی آپ نے ضرور تحریر کرنی ہے۔ اب آپ نے کرنا ہے کہ اس کاغذ کو لے کے نا، اس کی 4-5 تہیں لگا کے اس کو بالکل چھوٹا سا تویز کی شکل میں بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تویز کی شکل میں بنا کے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈوری باندھ لینی ہے، موم جمع کر کے نا، گھر میں پلاسٹک ہوتا ہے سب کے پاس، یہ شاپر ہوتے ہیں، تو اس میں باندھ لیں اس کو اچھی طرح سے، اور ساتھ ایک دھاگا یا ڈوری کے ساتھ باندھ کے رکھ لیں۔ ایک رات اس کو آپ نے گھر میں ہی رکھنا ہے، جب آپ نے یعنی یہ عمل کرنا نا، تو ایک رات آپ نے ان کاغذات کو گھر میں ہی رکھنا ہے، یعنی اس کاغذ کو۔ اور یہ آپ یقین اس بات کا آپ نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے مل جانا ہے، جو بھی آپ کے گم ہوئے ہیں نا ان کا پتہ آپ کو مل جائے گا فوری۔ یعنی ویسے وظیفہ تو یہ 40 دن کا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 40 دن کے بعد ہی ملے گا، ہو سکتا ہے جیسے آپ شروع کریں تو آپ کو گھنٹے 2 گھنٹے بعد خبر مل جائے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ 1 ہفتہ یا 10 دن یا 15 دن یا پورے 40 دن بھی لگ سکتے ہیں، لیکن
امید ہے کہ پہلے ہی مل جائیں گے۔ اچھا کرنا کیا ہے کہ اس کاغذ کو آپ نے ایک دن اپنے گھر رکھنا ہے، یعنی رات کو اپنے گھر رکھنا ہے، اور جو میں ابھی آپ کو اللہ کے نام بتاؤں گا وہ پڑھنے ہیں، اور اگلے دن آپ نے گھر کے اندر اگر کوئی درخت لگا ہوا ہے تو اس درخت کے اوپر، یعنی کسی بچے کو چڑھا کے یا ویسے خود ایسے گھما کے اچھی طرح سے کسی درخت کی شاخ پہ جو بے شک آپ کا ہاتھ بھی پہنچتا ہو اور عام نظر بھی نہ آئے پتوں کے درمیان میں، اس کو درخت کو ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیں، اس تویز کو۔ ہاں وہ بالکل انشاءاللہ سگنل کا کام کرے گا، جیسے موبائل کے سگنل ہوتے ہیں نا، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں امریکہ تک وہ کیچ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب آپ یہ کلام پڑھیں گے نا، اور وہ ناموں کے ساتھ، کاغذ کے اوپر آپ نے کوئی بھی اللہ کا نام نہیں لکھنا، جو چیزیں میں نے بتائیں بس وہی لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاغذ پہ کچھ بھی ایسا نام لکھنا جس سے بید بھی ہو، وہ گر جائے اور آندھی کے ساتھ، اور پھر اس طرح سے، لیکن آپ نے باندھنا مضبوط ہے کہ وہ گرے بھی نہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وظیفے کا طریقہ آپ سن لیں کہ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اول و آخر، درود شریف، اس وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، اور 40 دن کا یہ وظیفہ ہوگا۔ ایک دن کاغذ کو گھر میں رکھیں گے اور دوسرے دن آپ جو ہے نا اس کو ٹہنی پہ باندھ دیں گے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ نے یہ کام کیا نا تو آپ کو فوری خبر آئے گی، انشاءاللہ بہت جلدی خبر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے پوری ایک تسبیح کرنی ہے، اور ایک ایک دانے کے اوپر اللہ کے یہ 2 پیارے نام، یا جامع اور یا معیدو، یا معیدو اور یا جامع، یہ دونوں نام آپ نے ایک دانے کو پڑھنے اور ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کاغذ پہ پھونک مار دینی ہے، اور اس کو آپ نے لٹکا دینا درخت پہ اگلی صبح، اگلے دن، اور پھر اپنے گھر میں ہی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اور اشارے سے، یعنی اندازن سے جہاں پہ آپ نے باندھا ہے تو ادھر منہ کر کے، چاہے وہ دور بھی باندھا ادھر منہ کر کے آپ نے پھونک مار دینی ہے، بس وہ آپ نے پھونکے مارتے جانا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو دوسرے دن ہی خبر آ جائے، اور ورنہ یہ کہ آپ کو انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، انشاءاللہ بفضل خدا، بس اللہ بھی یقین کرنا ہے، اور انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ اور اگر آپ کو میرا آج کا وظیفہ پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا، تاکہ میرے روز جو نئے وظیفے آتے ہیں وہ آپ کو فوری ملتے رہیں۔ باقی جو میں نے وظیفہ لکھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں دکھانے لگوں آپ کو، اس کو آپ نے نا کاپی کرنے کے لیے آپ اس کو دورانیں، جب یہ چل رہا ہو نا، میں کافی دیر اس کے اوپر رکھوں گا اس کو، تو آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کو پوز پہ کر کے بھی لے لیں، یعنی آپ تاکہ پڑھ لیں بخوبی اس کو۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ بھی دکھاتا ہوں، ایک منٹ، جو لکھا ہے یہ دیکھیں، یہ پورا وظیفہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے، اور میں آپ کو قریب سے کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ میں لکھ دیا ہے، اور یہاں سے آپ دیکھیں اس طرح، اور جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ 2 نام، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو پورا ایسے پوری اسکرین سے کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اسکرین شاٹ لینے میں آسانی ہو جائے، اس طرح سے آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، پھر آپ کو ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔